شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں دریا تو بہت سے، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی۔ پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر ڈھنگ انسانوں کو عطا فرمایا۔ حالات کیسے کیوں نہ ہو، وقت کیسا ہو، اس دور میں کس انداز سے جینا ہے، کس انداز سے اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے، کیسے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک باوقار انسان کیسا ہوتا ہے، غیرت کس کو کہتے ہیں، انسانی حمیت کیا چیز ہے، یہ تمام باتیں پیارے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو سمجھائی ہیں۔ کیونکہ جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس انداز سے اس کی عمر آگے آگے بڑھتی ہے، حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جسم کی ہیبت تبدیل ہوتی رہتی ہے، موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں، وفاداریاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، کاروبار کے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں، حکومتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ اتنی تبدیلیوں کے درمیان ایک بندہ کس انداز سے اپنے رب کے ساتھ معاملہ رکھے، ایک بندہ کس رنگ سے جیے، کس ڈھنگ کے ساتھ چلے، اس کی تربیت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے انسانوں کو۔ حالات مشکل آ جاتے ہیں، وقت مشکل آ جاتا ہے، جب کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے وہ بیماری کا ہو، چاہے وہ کاروبار کی پریشانی ہو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب کی طرف سے دکھ درد کی بات ہو، چاہے پھر وہ مخالفوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ناراضگی ہو، کیا کرے انسان اس وقت جب وہ گر جائے پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے، کیا بات کہی ہے انسانوں کو؟
ٹھیک ہے کہ جس بندے پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، جس مرد اور عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس بڑے آدمی کو یا بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، یا جسمانی طور پر پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے کہ ہمیں کس انداز کے ساتھ جینا ہے؟ کتنے خوبصورت بات کہی نبی علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا درجہ دیا ہے اسے۔ کیا جب نبی علیہ السلام غار کے اندر ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، اب غار سے آگے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، بس غار کا منہ ہے اور باہر چاروں طرف دشمن ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ اسی غار میں موجود ہیں تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ دشمن بہت قریب آ گیا۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی لفظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے درج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان آیا ہے، ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں جس میں ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، استقامت بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیا فرمایا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ فرمایا لا تحزن، کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان جملوں نے نبی علیہ السلام کی، یہ جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے آئے ہیں، ان الفاظات نے دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے دکھی انسانوں کو، دنیا کے پریشان لوگوں کو، اور دنیا میں خوفزدہ لوگوں کو، دنیا میں ڈر گئے لوگوں کو بس ایک حوصلہ دے دیا، اور کیا بتایا اللہ نے کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں مشکل وقت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی پر مشکل آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے رونے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے پیٹنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا سی مشکل آتی ہے چیخے مارنے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے اپنے یار دوستوں کو بلا کے اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے الگ الگ لوگوں کے آگے جا کے منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا، فرمایا ڈرو نہیں، مشکل میں ڈرو نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے انسانی زندگی کو عزت سے جینے کا، یہ پہلا فلسفہ ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جیتے جی اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے بیماری سے تو اس کا مطلب جتنے دن بچے ہیں وہ ان کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کاروبار سے تو اس کا مطلب جو ترقی کی منازل طے کرنی ہے وہ اس کو ڈبونے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے سے تو اس کا مطلب وہ ان کو جہنم کی طرف دھکا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرمایا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور یہ کائنات کا دستور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے دنیا والے ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ یہ فلسفہ نبی علیہ السلام نے عطا کیا، حکم دیا امت کو کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا؟ سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مشکل وقت میں کیا کرنا؟ پھر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا۔
مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا، اور تیسرا مشکل وقت میں کیا کرنا، اپنے دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جو ان حالات سے میں باہر نکلوں۔ اسلام نے کہا، نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے۔ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جی مشکل وقت میں؟ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اور ایسے کئی منافق صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے، پتہ لگے گا بیمار ہے، جاتے ہی کہیں گے اوہ تو تو پہلے سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندے کو میں کہہ رہا ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے، دل بیٹھ جائے اس کا۔ جو لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں، آج وہ جن کا دل توڑ رہے ہیں، آج وہ جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل جب ان پر وقت آئے گا انہیں سہارا دینے والا نہیں ملے گا کوئی۔ ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، ہم ملنے جا رہے ہو بھیا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو، یعنی ہم نے اس کی ہمت بڑھانے کی بجائے اس کی ہمت توڑ دی۔ اور یہیں پر بس نہیں کرتے، بیماری کا پوچھیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہاں ہمارے تایا جی، ہمارے فلاں ماموں بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ یہ کس نے سمجھائی یہ بات؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ مشکل صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت کسی حکومت کے مخالف ہو، مشکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ مخالف ہو، مشکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو اور آپ اس نقصان سے جھوج رہے ہوں، اور اس نقصان کے درمیان آپ کو کوئی مجبور کرے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا لو، آپ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے آئیں، یہ بھی تو وہ مشکل ہے۔ اور جب آپ غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آسانی پیدا کر دیں گے، اس مشکل میں آسانی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بیٹا لندن میں پڑھتا تھا، اس نے ابا کو چٹھی لکھی کہ مہینے کے پیسے جلدی ختم ہو گئے، آپ اگر کہیں فلاں آپ کا ایک دوست یہاں پہ رہتا ہے اس سے 100 پاؤنڈ ادھار لے لوں، اس سے کچھ پیسے ادھار لے لوں، پھر جب آپ بھیجتے ہی ہر مہینے جب آپ بھیجیں گے تو یہ میں پیسے اس کو دے دوں گا۔ تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں پوری نظم لکھ دی، فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ غیرت بیچنی بڑی بات ہے، لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے کہ جس کے مرضی سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دو، جس کو مرضی جا کے کہہ دو کہ میری مدد کر دے۔ ارے جس نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا نہ ہو، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، فرمایا ساری زندگی مانگتا رہے گا، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی، ساری زندگی مانگتا رہے گا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں۔ مشکل صرف بیماری نہیں ہے، مشکل صرف سیاسی اختلاف نہیں ہوتے، یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان آدمی کو کوئی نوجوان عورت زنا کی دعوت دیتی ہو، یہ بھی تو مشکل ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا زنا کی دعوت دیتا ہو اور وہ روزانہ چاہتا ہو کہ یہ میرے ساتھ لگ جائے، یا وہ خاتون چاہتی ہو کہ یہ میرے ساتھ چھپ کے گناہ کرے۔ اس مشکل وقت میں جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اس نے اللہ کی طرف سے عزتیں پا لی، وہ اس مشکل وقت میں اللہ کے حضور یقین رکھ کے بچ گیا، تو پھر آنے والی زندگی کی عزتیں اس کے لیے وقف ہے۔ یہ بھی تو مشکل ہے، اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس میں سے بھی تو نکلنے کا راستہ چاہیے۔ اس میں نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے،
وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے حکم سے میں چلتا پھرتا ہوں، غلطی ہو جائے تو میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ صرف یہی مشکل تھوڑی، مشکل تو یہ بھی ہے کہ لقمہ حرام سامنے پڑا ہے، رشوت کے سامنے پیسے پڑے ہیں، سامنے سے آفر آئی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے لے لو، یہ غلط کام کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور چپ چاپ وہ سرمایہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی تو مشکل ہے کہ جب بندہ اس مشکل میں پھنستا ہے اور پھر ایمانداری سے رشوت کے پیسے ٹھکرا دیتا ہے اور ایمانداری سے رشوت کے پیسے چھوڑ کے سچے کام کے اوپر دستخط کرتا ہے، دنیا کے چاہے وہ پیسے اس کو ٹھوکر مار دے، لیکن پھر جو اللہ کی طرف سے اس کو عزتیں عطا ہوں گی، پھر اپنے رب کی طرف سے جو اس کو انعام ملے گا، اس کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ کہا نا نبی علیہ السلام نے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی مدد کریں؟ فرمایا جو تمہارے بھائی مظلوم ہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج ہیں یا جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اگلی بات فرما دی اور فرمایا اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کرو۔ یا رسول اللہ کن بھائیوں کی؟ فرمایا جو ظلم کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد تو کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ہمدردی کے لیے کھڑے ہوں، ان کو کھانا پینا دیں، ان کو کپڑے دیں، ان کو دشمن سے بچائیں، لیکن یا رسول اللہ جو بھائی ظلم کرتے ہیں ان کی مدد کیسے کریں؟ کریم نبی نے فرمایا کہ یہ صلی اللہ کریم نبی نے فرمایا جو تمہارا بھائی ظالم ہو اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، ظلم سے روک دینا اس کو اس کی مدد ہے۔ اسلام نے انسانوں کو غیرت کا درس دیا ہے، نبی علیہ السلام نے طریقے واضح کر دیے۔ فرمایا نا کہ مایوسی کفر ہے، کفر کا مطلب جھوٹ ہے مایوسی۔ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ آپ ساری زندگی غریب رہیں گے؟ انسان غریب پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان بنا پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ انسان بہت زیادہ لہیم شہیم نہیں ہوتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 60 سال 70 سال گزارنے کے بعد بھی غریب ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو اس میں اس کا خود کا قصور شامل ہے، خود کا قصور شامل ہے اس کا۔ کس نے کہا کہ آپ عزت نہیں پا سکتے؟ یا کس نے سمجھایا کہ آپ ساری زندگی بس 3rd کلاس کی زندگی گزارنے والے بن کے آئے؟ نہیں، کوئی ماں کے پیٹ سے ولی نہیں بنتا، کوئی ماں کے پیٹ سے بلینئر نہیں پیدا ہوتا، کوئی ماں کے پیٹ سے اربوں پتی سرمایہ دار نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے اپنے دنیا میں پھیلا کے رکھے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے قوت عمل کے ساتھ کس طرف جاتے ہیں، آپ اپنا وقت کہاں گزارتے ہیں۔ آپ لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں وقت گزار رہے ہیں کہ لوگوں کا ساتھ دینے میں وقت گزار رہے ہیں؟ آپ نے زندگی میں کون سا رنگ اپنایا، کیا ڈھنگ اپنایا ہے آپ نے؟ کیا یہ صرف کافی ہے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھیں، شکل صورت سے مسلمان نظر آتے ہوں؟ کیا اس سے اسلام مکمل ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تنہا دین شروع کیا۔ دیکھیے، اگر کامیابی کی داستان کسی کو سنانی ہو، کامیابی کی داستان کسی کو سنانی ہو تو ہمارے نبی علیہ السلام نے دین کب شروع کیا؟ جب مکے میں تنہا تھے۔ اور آج دین اسلام کہاں پہنچا؟ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن کے کائنات کے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے امت کو تربیت دی، انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس کو عمل میں لے کے آئیں، اس کو کام میں لے کے آئیں۔ بیٹھ کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف تو جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں، کچھ لوگ آ کے ہماری برائی کرتے ہیں، کچھ لوگ آ کے ہمارا حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں۔
ارے بھائی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، مکے میں تھے، روزانہ مار کھا کے آتے تھے بازار سے، رات کو شام کو جب گھر پہنچے تو اماں نے کہا بلال میرے بچے ہم لوگ مکہ چھوڑ کے جائیں گے، کہیں اور جائیں گے۔ بڑے حیران ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پیار سے پکڑا اور پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ پتا تھا نا کہ ماں تو میری ہی ماں ہے، بندے کو اپنی ماں جس طرح اور باپ کو اور ماں کو اولاد کا پتا ہوتا ہے، اولاد کو بھی تو ماں باپ کا علم ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ تو اماں آپ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتی تھی کہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کو یہ کس نے بات سمجھائی؟ تو کیا کہا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی امی نے؟ فرمایا میرے بیٹے آج ابو جہل آیا تھا گھر پہ۔ ابو جہل کس کے گھر گیا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا آج ابو جہل آیا تھا۔ کون ہے ابو جہل؟ مکے کا گورنر ہے، چودھری ہے مکے کا۔ فرمایا عتبہ بھی تھا ساتھ میں، ولید بھی تھا۔ اچھا یہ بڑے بڑے شہزادے سارے ہی؟ اماں یہ تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھتے، یہ تو کہتے ہیں بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بلال کو تو اختیار نہیں کہ ہمارے برابر سے چل کے نکل جائے اس پگڈنڈی کے اوپر جس پر ہم چلتے ہیں۔ اماں یہ سب لوگ ہماری جھونپڑی پر آئے تھے؟ ہاں بیٹا یہ سب لوگ ہماری جھونپڑی کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے آ کے آج مجھ سے درخواست کی ہے۔ کیا کی ہے؟ آج دھمکی نہیں دی، دھمکیاں تو کئی سال سے دے رہے تھے، آج آ کے درخواست دی ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلے جا۔ یہ روز سڑکوں پہ محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے، ہم تو پریشان ہو گئے اس کو مار مار کے، یہ تھکتا ہی نہیں، بس تو اسے مکے سے لے جا۔ حضرت بلال نے اپنی ماں کو کندھوں سے پکڑا، فرمایا اماں جی اللہ اکبر، اس کا مطلب کہ ابو جہل نے، ان مشرکین نے ہماری طاقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کوئی اچھا کاروبار چلا رہے ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے جا رہے ہیں، آپ کسی ان پڑھ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جو 3-4 لوگ بیٹھ کے آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، اس کا مطلب ساری دنیا میں سے ان 3-4 نے مان لیا کہ آپ ان سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ وہ تو اس بات کی گواہی دے رہے کہ تو اب اچھے کام پہ لگ گیا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنا دل چھوڑ دیں؟ مخالفت بھی تو اسی کی ہوگی جس میں کوئی بات ہوگی کائنات میں۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، پوری دنیا میں جو بڑے بڑے آپ فرانس میں جائیں، نبی علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ کتنی بار کارٹون بنایا۔ ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، فرانس والوں کو کیا تکلیف ہو گئی؟ پتہ یہ لگا کہ وہاں کی جو گندگی تھی، وہاں میں جو سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ برائیاں تھیں، وہاں کے معاشرے میں جو عورت کی بے حرمتی تھی، وہاں کے معاشرے میں جو ایک دوسرے کی مخالفت تھی، رسول اللہ کا دین پہنچا ہے تو وہ چیزیں برائیوں سے اچھائیوں میں بدلنے لگی ہیں۔ اب جو برے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مشکل وقت میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی ہمت کو توڑنا یہ حرام ہے۔ قوموں کو یہ سمجھانا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ کسی کو یہ سمجھانا کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں، تم ترقی نہیں کر سکتے، تم پڑھ نہیں سکتے، یہ حرام ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ تیرا کام تو چل ہی نہیں سکتا، تو ساری زندگی ریڑھی لگائے گا، یہ حرام ہے کہنا۔ کسی کو کہنا کہ تیرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تو اچھی زندگی گزار سکے، یہ حرام ہے۔ کیا حلال حرام صرف نماز میں ہی ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے زندگی جینے کے ڈھنگ عطا کیے، تبھی تو کسی نے کہا نا کہ حالات کے قدموں پہ
کلندر نہیں گرتا. کلندر وہی نہیں ہے جس کے دونوں ہاتھ میں 2 تسبیحیں ہیں اور جسم پہ کپڑے کوئی نہیں. وہ کلندر نہیں. جو مشکل وقت میں رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے منہ میں ڈال رہا ہے، یہ کلندر ہے. جو زنا سے منہ موڑ دیتا ہے، یہ کلندر ہے. جو دشمن کو اس کی اوقات بتا دیتا ہے، یہ کلندر ہے. جو بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھ دیتا ہے، وہ کلندر ہے. جو کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے، وہ کلندر ہے. جو کسی مظلوم کو اٹھا کے اپنی چھاتی سے لگا لیتا ہے، وہ کلندر ہے. آپ کو کس نے سمجھایا کہ جو کلندر تو وہی ہے جو سگریٹ کا دور لمبا سا کش مار کے زور سے کہے اللہ اکبر؟ وہ کلندر نہیں ہے. وہ بے ایمانی کر رہا ہے، خدا کا نام بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام کی اصطلاح کو دل کی گہرائیوں سے نبی علیہ السلام کے طریقے کو سمجھ لیں. پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ صفات مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ دیکھو تمہیں بھیج دیا ہے اللہ نے اپنی امت بنا کے. اب لوگوں کے کام آنا، اب ہمدردیاں کرنا، اب مظلوموں کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہونا اور مشکل وقت میں گھبرانا نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں فلسطین میں سپر پاوریں ایک طرف ہیں. سپر پاوریں سمجھتے ہیں؟ دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ، سپر پاور ہے جاپان، سپر پاور ہے فرانس، سپر پاور ہے آسٹریلیا، سپر پاور ہے اسپین. کدھر ہیں ساری کدھر ہیں؟ یہودیوں کی طرف. دنیا کی ساری سپر پاوریں کدھر؟ یہودیوں کی طرف. اور ادھر جن کے ساتھ جو مدد ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے ابھی کرنی تھی مکمل، وہ بھی ابھی اپنے رنگ ڈھنگ میں نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. شہادتوں کے باوجود اللہ نے استقامت عطا فرمائی، اللہ نے صبر عطا فرمایا، اللہ نے ہمت عطا فرمائی. تو یہی تو بات ہے کہ جن کا یقین اپنے رب کی ذات کے اوپر کامل ہے، ان کو دنیا کی پوری طاقتیں مل کے بھی شکست نہیں دے سکتی. اسی کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی سمجھ لیجئے. اس نظریے کو بدل لیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، تعلیم حاصل کیجئے. عقل دی ہے، بہترین کاروبار کیجئے. عقل دی ہے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے. لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کیجئے. ہمارا کام بنتا ہے کہ نا امیدی کا انکار کرنا، اس بات کو طے کرنا کہ ہم لوگ پازیٹیو سوچنے والے ہیں، اچھا سوچنے والے ہیں. برا سوچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی ذات سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں. اپنے متعلق برا نہ سوچا کریں کہ مجھ سے تو کچھ ہوگا نہیں. اپنے متعلق برا نہ سوچیں. اپنے بچوں کے متعلق، بیوی اور ماں باپ کے متعلق برا نہ سوچیں. یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، اور اللہ نے جو عطا کی ہے اس کو لوگوں کی خدمت میں لگائیں. اور جب کسی کی خدمت کرنے لگے، جب کسی کی مدد کرنے لگے، تو مذہب کی عینک لگا نہ لینا. یہ نہ سمجھنا کہ کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون دلت ہے، کون بودھی ہے. مدد کرتے وقت عینک نہ لگا لینا مذہب کی. سوچتے وقت کسی کے متعلق جب آپ رائے قائم کرنے لگے، کسی کے متعلق جب آپ اپنے دل میں کوئی رائے قائم کرنے لگیں، تو مذہب کی عینک لگا کے رائے قائم مت کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دشمن بھی آتے تھے تو رسول اللہ ان کے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے. ایک واقعہ صحابہ کرام کے آنسو نکلائے اس موقع پر. صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے صحابہ، سیدنا ابو بکر کو بلایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. تمام جید صحابہ قریب آ گئے. اس دن ایسی بات کہی، باقی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا صحابہ ابو جہل کو تو جانتے ہو؟ کون ہے ابو جہل؟ جس نے ساری زندگی پتھر مارے، جس نے گلی کوچوں کے اندر گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کی، جو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو قتل کرتا رہا اور جب مدینے کو ختم کرنے کے لیے آیا، جس نے بدر کے میدان میں جنگ کی بٹی کو گرم کیا.
کون ابو جہل جس نے بیت اللہ میں جانے نہیں دیا، جس نے کبھی علل اعلان نماز نہیں پڑھنے دی، جو نعوذ باللہ روزانہ کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ میں محمد رسول اللہ کی جان کا دشمن ہوں. فرمایا صحابہ کو کہ سنو، ابو جہل کو تو جانتے ہو. یا رسول اللہ کون نہیں جانتا اس دشمن کو؟ فرمایا اس کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے ایمان قبول کرنے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کو تانا مت دینا. ہے کوئی ایسا کائنات میں جو پازیٹیو سوچنے کی، پازیٹیو چلنے کی، مثبت سوچنے کی بات کرتا ہو؟ فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے اکرمہ. کیوں آ رہا ہے؟ ایمان کے لیے آ رہا ہے، دستے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کے لیے آ رہا ہے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ تم سب اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ ابو جہل نے بہت زیادتیاں کی ہیں، فرعون سے زیادہ. حدیث پاک میں لفظ ہے، فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے اور اس نے فرعون سے زیادہ ظلم کیا ہے. لیکن جب اس کا بیٹا ایمان قبول کرنے آ رہا ہے تو پیشگی اپنے ساتھیوں کو کیا فرما رہے ہیں کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اس کو تانا مت مار دینا. پوری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. دنیا بھر کی طاقتیں، دنیاوی طور پر حکومتیں محل بنا سکتی ہیں، بڑے بڑے ہتھیار بنا سکتی ہیں، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا نظام اور کردار بنا دیا، دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو ہم نے اس بات کی کوشش کرنی، کس بات کی؟ کہ اپنی ذہنیت کو مشکلات کے اندر اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور جب کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی پڑوسی، کوئی یار بچپن کا، کوئی غیر مسلم دوست مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو کبھی اس کی ہمت توڑنا نہیں ہے، اس کی ہمت بندھانی ہے. اور جب ہم دوسروں کی ہمت بندھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.